السلام علیکم، میرا نام نور پورٹی والی ہے اور میں آج آپ کا جس شخصیت سے تعارف کرا رہی ہوں اور جو ہمارے آج بہت زبردست مہمان ہیں ان سے میں آپ کو ملوانا چاہتی ہوں، تو میری یہ خوش نصیبی ہے کہ مجھے آج یہ موقع ملا کہ میں سر رحمت سے انٹرویو کر رہی ہوں، جو میری خواہش تھی، بہت دلی میری تمنا تھی کہ میں سر رحمت سے بات چیت کروں اور ان سے آپ کا بھی تعارف کراؤں اور آپ سے بھی ان کو ملوا سکوں۔ تو میری تمنا اللہ نے آج پوری کی، مجھے بہت اس بات کی خوشی ہے۔ تو سر رحمت سے جو ہم بات چیت کریں گے تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ سر رحمت کی ہمت کی کو میں داد دیتی ہوں اور سلام پیش کرتی ہوں، اور آپ لوگ بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوں گے کہ ماشاءاللہ بہت انہوں نے جلدی بہت اچھی ترقی کی، اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقیاں اور بہت ساری رحمتوں اور نعمتوں سے نوازے پروردگار۔ تو ہم چلتے ہیں سر رحمت کی طرف کہ سر رحمت اپنا تھوڑا سا تعارف کرائیں، کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ ان کا تعارف بھی کرا سکوں، میں بہت چھوٹی ہوں، سر رحمت کی جو پوزیشن ہے بہت بڑی ہے۔ سر رحمت السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام مس نور صاحبہ، آپ کیسی ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر میں بہت اچھی ہوں، اللہ کا شکر ہے، رحمت ہے ان کی پروردگار کی۔ جی آپ نے بہت زیادہ میرے بارے میں کہہ دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بہت ہی ناچیز سا شخص ہوں، اور میرا نام سید رحمت علی شاہ ہے، اور سوشل میڈیا پر لوگ رحمت امپاورمنٹ والا کے نام سے جانتے ہیں۔ اور سبحان میں ایک انٹرویور ہوں، پوڈ کاسٹر ہوں، اور پچھلے 10 ماہ سے جو ہے وہ میں انٹرویوز کر رہا ہوں، اور سر ریحان کی گائیڈنس میں، اور حال ہی میں ہیڈ آف انٹرویوز ڈپارٹمنٹ ریحان اسکول بنایا گیا ہوں، اور میری ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے کہ میں اسٹوڈنٹس کی اور فیسیلیٹیٹرس کی اور سرکل میں جتنے لوگ ہیں جو انٹرویوز کرتے ہیں ان کی انٹرویوز کی کوالٹی کو بہتر بنانا، ان کو گائیڈ کرنا، ان کو ٹرین کرنا، اور کوشش کرنا کہ انٹرویوز کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو سکے، پوری طرح حاصل ہو سکے، اور ہم جو انٹرویوز کر رہے ہیں، جو یہ ٹول یوز کر رہے ہیں، اس کو بہتر طور پر استعمال کریں، اس کے تمام فوائد جو ہیں وہ پوری طرح حاصل کر سکیں۔ تو یہ آج کل میں اس کام میں لگا ہوں، اور آپ سب کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ سب مل کر جو ہے وہ اس ٹول کو بہترین طریقے سے یوز کریں گے، جیسے سر ریحان نے سوچا تھا جب انہوں نے یہ ٹول متعارف کروایا تھا۔ تو بس کوشش ہے کہ اس پہ لگے رہیں۔ اس کے علاوہ میں کراچی میں رہتا ہوں، اور کراچی میں ہی میں پیدا ہوں، کراچی میں ہی پلا بڑا ہوں، اور کراچی میرا فیوریٹ سٹی بھی ہے، اور میں ایک فوڈی ہوں بائی نیچر، میں ایک ایکسٹروورٹ ہوں، اور مجھے لوگوں سے ملنا جلنا، بات چیت کرنا بہت پسند ہے، نئے نئے کنیکشنز بنانا، اور انٹرنیٹ جو ہے یہ میں اپنے لیے بلیسنگ سمجھتا ہوں اس کو، کیونکہ یہ میری اس ہابی کو، میرے اس انٹرسٹ کو بخوبی پریکٹس کرنے میں میرا بہت زیادہ ساتھ دیتا ہے۔ تو میں انٹرنیٹ کو بہت پسند کرتا ہوں۔ میں اور آپ بھی جو اس وقت بات کر رہے ہیں تو انٹرنیٹ کی بدولت ہی ہے، اور جو ہے وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ انٹرنیٹ کا بھرپور طریقے سے استعمال کیا جائے اور بہتر استعمال کیا جائے۔ اس کے علاوہ میں ایک پرسن ود ڈسیبلٹی ہوں، اور میری جو بیماری ہے وہ ہے آسٹریجنیس امپرفیکٹا، اردو میں کہیں تو ہڈیوں کا بھربھرا ہو جانا اس کو کہتے ہیں۔ اور جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ اس بیماری کے ساتھ آتا ہے کہ موروثی بیماری ہوتی ہے، اور اس کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے، جو اسکیلیٹن ہوتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے، اور عمر کے ساتھ ساتھ وہ مزید کمزور ہوتا رہتا ہے، اور اس میں فریکچرز ہوتے رہتے ہیں، ہڈیوں میں ٹیڑھا پن آتا ہے، ریڑھ کی ہڈی میں خاص طور پہ ٹیڑھا پن آتا رہتا ہے۔ تو وہ بیماری جو ہے وہ اس کی وجہ سے ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے، انسان چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ تو میں بھی چل پھر نہیں سکتا ہوں، میں ویل چیئر یوز کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اپنی زندگی بھرپور طریقے سے جیتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں اپنی جو کیپیسٹی ہے اس میں خود بھی خوش رہوں اور آس پاس کے لوگوں کو بھی خوش رکھوں۔ تو یہ میرا چھوٹا سا تعارف ہے۔ زبردست سر، آپ سب سے پہلے آپ کو آپ کے عہدوں کی مبارکی، کیونکہ مجھے تو یاد بھی نہیں آپ کے کتنے کتنے سارے عہدے ہیں، لیکن واقعی آپ بہت ہمت والے انسان ہیں کہ آپ نے اتنی ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کیا ہوا ہے اور سب پر آپ کام کر رہے ہیں۔ مجھے تو سب سے زیادہ اس بات کی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ آپ اتنی ہمت والے ہیں، اتنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے گر دیے ہیں کہ آپ ان کو کس طرح سے اویل کرتے ہیں میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ صحت عطا فرمائے، اور آپ کی تمام پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے دور فرمائے پروردگار۔ تو میری دعا یہی جی سر بولیں۔ آمین، بہت شکریہ۔ میں نے کہا کہ آپ نے اتنی اچھی دعائیں دی، اور میں بالکل بھی اس قابل ہوں،
اور جو کام میں کرتا ہوں وہ سر ریحان کی گائیڈنس کی وجہ سے، ان کی انکریجمنٹ کی وجہ سے اور ان کے بتائے راستے پہ چلتا ہوں، اور ان کی جو ہے وہ پش کی وجہ سے جو ہے وہ میں کام کرتا ہوں، ورنہ خود مجھے لگتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں اور جی نہ میں کوئی بہت جینیس انسان ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ جو سر ریحان کہتے ہیں اس کو فالو کرنا، یہ جو میں بخوبی کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں جو ہے وہ درجہ بدرجہ ترقی کر رہا ہوں میرے خیال سے۔ جی ماشاءاللہ زبردست سر، ریحان اللہ والا جو ہیں وہ ماشاءاللہ ہر ایک کی نس پہچانتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک کی نس پہچانتے ہیں اور وہ اس کے مطابق ہی اسے کام دیتے ہیں، اور جو اس کام کو کر گیا تو یعنی وہ کامیاب ہو گیا۔ میں اس بات پہ بلیو کرتی ہوں۔ جی آپ کا بالکل کیا ہے؟ جی صحیح ہے نا؟ 100% جی درست کہا آپ نے، اور بالکل ایسا ہی ہے۔ اور سر ریحان دور سے ہی بغیر ملے ہی میرے خیال سے وہ فون پر بات کر کے ہی انسان کی قابلیت اور اس کی شخصیت اور اس کی کیپیسٹی کیپیبلٹی کو جان لیتے ہیں، اور ان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ان سے میں نے کس طرح کام نکلوانا ہے اور کیا کام نکلوانا ہے۔ تو میرے جی خیال سے یہ ان کی ایک بہترین کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی۔ جی سر، جی ماشاءاللہ آپ نے جو بتایا سر ریحان اللہ والا کے لیے، تو میں اس سے متفق ہوں بالکل۔ اور مجھے آپ سے مل کر بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے، اور میں آپ کے ایکسپیرینس کے بارے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ سے میں کچھ لے سکوں، تو لہٰذا آپ جو کچھ اپنے بارے میں اور اپنے کام کے بارے میں مجھے سمجھا سکتے ہیں وہ سمجھائیے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں بھی کسی طرح سے کچھ تھوڑی سی قابل ہو سکوں۔ جی میں خود کو جو ہے وہ جو سمجھتا ہوں کہ میں کہیں کسی اسکیل میں تھوڑا سا قابل ہوں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ کمیونیکیشن اسکلز، لوگوں سے بات کرنا، لوگوں کو اپنی بات سمجھانا، اس میں تھوڑا سا خود کو بہتر سمجھتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ٹیکنیکل اسکلز ہوتی ہیں وہ مجھے بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ میں ان میں اس کے قابل نہیں ہوں، یا میں بہت زیادہ اس کے لائق نہیں ہوں۔ تو جو یہ سافٹ اسکلز ہیں، اس میں سمجھتا ہوں کہ میں خود کو تھوڑا سا بہتر سمجھتا ہوں۔ تو جو یہ انٹرویو ٹول ہے، یہ میرے خیال سے میری شخصیت، میری قابلیت کے عین مطابق ہے، اس لیے اس کو میں بہت خوشی سے کرتا ہوں، بہت دل سے کرتا ہوں، اور وہ اس کے رزلٹس نظر بھی آتے ہیں کہ لوگوں کو پسند آتا ہے میرا کام، سر ریحان کو پسند آتا ہے، اور لوگ تعریف کرتے ہیں، لوگ انکریج کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کی محنت جو ہے وہ لوگ اس کو نوٹس کر رہے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ کے لیے میں یہی کہوں گا کہ جو میرے انٹرویوز ہیں ان کو آپ ضرور دیکھیں، اور جو میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو جو میں نے ٹریننگز کروا کے جو ریکارڈ کیا ہے یوٹیوب پہ موجود ہیں، آپ ان کو دیکھیں، اور ان کے ذریعے آپ انٹرویوز کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو انٹرویوز سے ریلیٹڈ اور کنٹینٹ رائٹنگ سے ریلیٹڈ، ڈسکرپشن رائٹنگ سے ریلیٹڈ، تو آپ ضرور پوچھیے۔ میں ہر وقت جو ہے وہ حاضر ہوں آپ کے لیے، آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے اپنی لمیٹڈ کیپیسٹی میں۔ بہت بہت شکریہ سر، انشاءاللہ ضرور میں آپ سے کانٹیکٹ رکھوں گی۔ اور میرا سوال آپ سے یہ ہے سر، سوال تو کرنے کی جسارت نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گی کہ آپ سے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کچھ پوچھوں۔ تو سر مجھے آپ یہ بتائیے کہ سر ریحان اللہ والے سے آپ کی ملاقات کیسے ہوئی؟ جی انٹرنیٹ پر ورچولی ملاقات تو میری ان سے پچھلے سال جولائی میں ہوئی تھی، اور ان کے ایک لائیو سیشن میں میں نے ایک کامنٹ کیا تھا۔ ویسے تو ان کو میں 2020 سے فالو کر رہا تھا، کیونکہ جو بھی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں وہ سر ریحان کے نام سے بخوبی واقف ہوتے ہیں، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ سر ریحان کون ہے۔ تو 2020 سے میں ان کو فالو کر رہا تھا، ان کے سیشنز دیکھنا، ان کے پوسٹ پڑھنا اور لائک کرنا۔ تو 2023 جولائی میں پچھلے سال میں نے ان کے ایک لائیو سیشن میں کامنٹ کیا، تو انہوں نے لائیو سیشن کے اختتام پر انہوں نے مجھے کال کی، اور انہوں نے میرے بارے میں جو ان کا مخصوص انداز ہے وہ انٹروڈکشن چاہا انہوں نے میرا، اور پھر میں نے جب اپنے بارے میں انہیں بتایا، تو جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ سر ریحان تھوڑی سی گفتگو میں ہی انسان کی قابلیت بارے جان لیتے ہیں، تو شاید انہوں نے مجھ سے اس 8 منٹ کے فون کال جو ہماری ہوئی تھی، اس میں انہوں نے کچھ میرے بارے میں جان لیا اور کچھ انہوں نے اخذ کر لیا۔ تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ انٹرویوز دینے کا کہا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے سرکل میں جو اسٹوڈنٹس ہیں جو انٹرویوز لے رہے ہیں ان کو انٹرویوز دیں۔ تو پھر میں نے انٹرویوز دینا سٹارٹ کیے، پھر کچھ دن بعد ان کا مجھے میسج آیا کہ اب آپ انٹرویوز لینا سٹارٹ کریں۔ تو پھر میں نے ان کا انٹرویو ٹریننگ کورس جو یوٹیوب پر بھی موجود ہے اور ریحان ٹریننگ .com پر بھی موجود ہے،
اس کو میں نے دیکھا، اس سے میں نے سیکھا کہ انٹرویوز کیسے لیتے ہیں. جو سینئرز انٹرویوز لے رہے تھے ان سے میں نے سیکھا، پھر اسٹریم یارڈ چلانا سیکھا. پھر اس طرح میں نے انٹرویوز لینا سٹارٹ کیے، 5 لیے، 10 لیے، 15 لیے، 20 لیے. تو یہ سفر پھر اس طرح شروع ہوا اور چلتا رہا چلتا رہا. اور الحمدللہ درجہ بدرجہ جو ہے وہ سیکھتا بھی رہا اور ساتھ ساتھ لوگوں کو سکھاتا بھی رہا. اور کیونکہ علم جو ہے وہ بانٹنے سے بڑھتا ہے، اور علم کی جو مثال ہے وہ ایک بہتے ہوئے پانی کی طرح ہے کہ اگر وہ بہتا رہے، آپ سے ٹرانسفر ہوتا رہے دوسرے کو، تو وہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے، دوسروں کے لیے بھی. اگر آپ اس کو روک لیں گے تو وہ ایک کھڑے پانی کی نسبت ہو جائے گا، مانند ہو جائے گا، جس میں کچھ عرصے بعد بدبو آ جائے گی. تو علم کی جو مثال ہے وہ بہتے ہوئے پانی کی طرح ہونی چاہیے. تو آپ نے جو سیکھا اس کو آپ نے آگے ٹرانسفر ضرور کرنا ہوتا ہے. تو میرا بھی یہی سلسلہ رہا ہے کہ جو میں سیکھتا ہوں اس کو ضرور آگے سکھاتا ہوں. اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اب الحمدللہ 198 انٹرویوز میں کر چکا ہوں، اور پچھلے 10 ماہ میں، اور یہ 10 ماہ سے سلسلہ جاری ہے. اور اس میں درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے سر ریحان کی گائیڈنس میں اور ان کی جو ہے وہ شفقت میں اب میں یہاں تک پہنچا ہوں کہ اب میں ہیڈ آف انٹرویوز ڈپارٹمنٹ ریحان اسکول ہو گیا ہوں. اور الحمدللہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس ذمہ داری کو بھی اسی طرح نبھانے کی کوشش کروں جیسے میں پچھلی دیگر ذمہ داریاں جو سر ریحان مجھے اسائن کرتے رہے ہیں وقت بہت، تو اس طرح یہ بھی آسان طریقے سے نبھانے کی کوشش کروں. تو یہ میرا چھوٹا سا سفر ہے، اور سر ریحان کے ساتھ جو میرا کنیکشن تھا 10 ماہ کا جو عرصہ گزر چکا ہے، اس کا میں نے تھوڑا سا سم اپ کرنے کی کوشش کی. آئی تھنک آپ کی لائٹ چلی گئی ہے، یور پاور از کٹ آف، اور آپ کا کنیکشن بھی ٹوٹ گیا ہے. ہم ویٹ کرتے ہیں 1-2 منٹ، اگر نور صاحبہ دوبارہ ہمیں جوائن کر لیتی ہیں تو اس انٹرویو کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور اگر وہ جوائن نہیں کر پاتی ہیں تو ہمیں اس انٹرویو کو یہیں روکنا پڑے گا. سو ویل ویٹ فار 1 منٹ. کیپ واچنگ. اپالوجیز، آئی تھنک نور صاحبہ اب ہمیں جوائن نہیں کر پائیں گی بیکاز آف پاور کٹ آف. تو یہ سیشن ہمیں یہیں روکنا پڑے گا. سو میری طرف سے اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.